حدیث کو پیارے مسلمانوں کہتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابن آدم مجھ سے تمام امیدیں وابستہ رکھے، مجھے سے سوال کرے، مجھے سے دعا کرے، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگے۔ اگر وہ زمین بھر کے بھی میرے پاس گناہ لے آتا ہے، قیامت کے دن میں اس کو معاف کر دوں گا، کوئی بھی پرواہ نہ کروں گا۔ یہ کس نے بیان کیا؟ ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کتنا بھی وہ گناہگار پاپی ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، تمام امیدوں کا سہارا مجھ سے لگاتا ہے، اللہ سے لگاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تو قیامت کے دن اگر زمین بھر کے بھی گناہ وہ لے آئے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، میرا بندہ آسمان اور زمین بھر کے اگر گناہ آخرت میں لے آتا ہے، آسمان بھر کے بھی گناہ میرے پاس آخرت میں لے کر آتا ہے، اور مجھے سے سوال کر رہا تھا، مجھے پر بھروسہ رکھتا تھا، اور اس حال میں میرے پاس آیا، وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کوئی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، اس حدیث کو سامنے رکھو اور یہ سوچو کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور گناہوں کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا، فوراً اللہ چاہے گا اسٹارٹنگ میں معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو اتنے لمحے کے لیے، اتنے ٹائم کے لیے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور پھر اللہ رب العالمین توحید کے بدلے میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا اگر شرک کے علاوہ کوئی گناہ۔ پہلا آپشن کہ اللہ چاہے گا پہلی مرتبہ معاف فرما دے گا، اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ اگر اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسے عذاب ہی ہمیں دینا ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی، جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ کا عدل بڑا ہی زبردست ہے، ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ناانصافی نہ کی جائے گی، ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دھاگے کے برابر اللہ رب العالمین کسی پر ظلم و ستم نہیں فرمائے گا، اللہ کا عدل بڑا انصاف پر قائم ہے۔ تو بتانے کا مقصد پیارے مسلمانوں، اگر کوئی مسلمان، سارے مسلمانوں کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ سارے مسلمانوں کو اللہ تو توحید والا بناتے ہیں، ایمان والا بناتے ہیں، شرک و بدعات سے اللہ سارے لوگوں کو اللہ تو بچا دے، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بھی مانگو اللہ سے مانگو، جو بھی دعا کرو اللہ سے دعا کرو، تمام اختیارات کا مالک رب العالمین ہے، تمام چیزوں کو کرنے والا رب العالمین ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے مسلمانوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم